8 کلاس میں پڑھتی تھی تو جب بھی میں اسکول جاتی تھی وہ اسکول کے باہر کھڑا ہوتا تھا، وہ مجھے دیکھتا تو اتنا خوش ہو جاتا تھا جس کی حد نہیں۔ اس کے کپڑے بھی ایسے کھلکھلا اٹھتے تھے، اس کی رنگت ایسے گلاب کی طرح ہو جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے اس کی عادت ہونے لگی، میں بھی جب اس کو دیکھتی تو اتنا میں خوش ہو جاتی تھی، لیکن میں بھی اس سے بولتی نہیں تھی، وہ بھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، لیکن ہم ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تو دیکھنے سے ہی ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی۔ ایک دن اس نے، جب میں جا رہی تھی اسکول میں، تو کسی کو ایک پیج دیا، اس پہ کچھ لکھا ہوا تھا، اس نے آ کر مجھے دیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا آئی لو یو، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، کل 10 بجے اسکول کے باہر آ جانا۔ تو میں پورا دن ایسی خوشی خوشی میں رہی اور میں سوچتی رہی مجھے پتہ نہیں کتنا پیار کرتا ہے، اس سے ملوں گی وہ کیا کہے گا، وہ کیا بولے گا۔ اسی طرح اگلے دن جب میں اسکول آئی تو 10 بجے میں اسکول کے باہر آئی، وہ اسی جگہ پہ کھڑا تھا جہاں اس نے بولا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا، بائک پہ بیٹھ جاؤ۔ میں اس کے پیچھے بائک پہ بیٹھ گئی، وہ کہیں دور مجھے نہر کے کنارے پہ لے گیا۔ وہاں جا کے اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور مجھ سے بولا، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے روح کو سکون ملتی ہے، میرے دل کو سکون ملتی ہے، میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ پھر ہم نے بہت ساری باتیں کی، حتیٰ کہ ہم نے جینے مرنے تک کی باتیں کی کہ ہم ایک دوسرے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اسکول کے جب چھٹی کا ٹائم ہوا تو اس نے مجھے اسکول کے باہر کھڑا کر دیا، میں گھر آ گئی۔ اسی طرح ہر ہفتے ہم کہیں باہر جانے لگے تو میرے گھر والوں کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ میں اس کے ساتھ باہر جاتی ہوں گھومنے۔ میرے گھر والوں نے مجھے بہت مارا، ان نے میرا اسکول جانا بند کر دیا اور کہیں باہر جانا بھی بالکل بند کر دیا۔ میں اس کی محبت میں اتنی سر پھری تھی، اس کی محبت کا بھوت اتنا میرے سر پر سوار تھا، مجھے نہ ماں باپ نظر آ رہے تھے، نہ بہن بھائی نظر آ رہے تھے اور نہ ہی اپنی عزت نظر آ رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ بھاگ گئی، وہ مجھے لے کے گیا، اپنی جان تک چھڑکتا تھا، اس کا دل کرتا تھا اپنا خون کا آخری قطرہ ہے نا وہ بھی مجھ پہ ہی نچھاور کر دے۔ میری ایج 18 سال سے 10 دن کم تھی اور نکاح 18 سال میں ہوتا ہے، ہمیں 10 دن انتظار کرنا تھا۔ اب ہم اس کے دوست کے گھر چلے گئے، جب اس کے دوست کے گھر گئے تو انتظار کرنے لگے۔ ہمارا آپس میں بہت گہرا تعلق ہو چکا تھا۔ اس نے ایک دن کہا، اچھا میں جاتا ہوں کام کرنے، میں واپس آ جاؤں گا، 10 دن تک ہمارا نکاح ہو جائے گا، پھر ہم اپنے گھر چلے جائیں گے۔ وہ گیا اور واپس نہ آیا۔ مجھے اس کے دوست نے بولا، اب وہ چلا گیا ہے، تم بھی چلی جاؤ اور میرا گھر خالی کرو۔ میں نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو جو میں بے عزتی اپنے ماں باپ کی کر کے آئی تھی، بھاگ کے آئی تھی گھر سے، میری ماں باپ خودکشی کر چکے تھے، لوگوں کی باتوں نے ان کو جینے نہیں دیا تھا۔ میں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے پاس کیسے واپس آتی؟ میں اس کے دوست کے پاؤں میں بیٹھ گئی، پلیز مجھے واپس نہ بھیجو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو اس نے کہا میری ڈیمانڈیں پوری کرتی رہو گی۔ اسی طرح پھر وہ ہو اور اپنے دوستوں کے ساتھ شرابیں پی کر مجھے استعمال کرتے ہیں۔ اب مجھے ایک جسم فروش بنا دیا گیا ہے، میری ہر رات سہاگ کی رات بنا دی گئی ہے، ہر رات ایک نیا لڑکا مجھے ملتا ہے۔ میں اتنی پریشان ہوں، اتنی زیادہ روتی ہوں، میرے جیسی بیٹی کسی باپ کو اللہ پاک نہ دے۔ میں نے اپنے ماں باپ کی بہت بے عزتی کی، اپنی بے عزتی کی اور اپنی زندگی کو میں نے برباد کر دیا ہے۔ میں اپنی پیاری چھوٹی چھوٹی بہنوں سے یہی ریکویسٹ کروں گی، پلیز اپنی عزت کا خیال رکھنا، کسی کی باتوں میں نہ آنا۔ یہ لڑکے محبت نہیں کرتے، یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے نا کہ یہ محبت کرتے ہیں مر جائیں گے، تو ان کو مرنے دیں، یہ محبت نہیں کرتے بالکل بھی۔
یہ استعمال کرتے ہیں ہمیں، ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ اصل محبت تو اپنے ماں باپ کرتے ہیں۔